وہ بڑا سفاک تھا، بڑا ظالم تھا، مجھ سے بڑا کام لیا کرتا تھا، مجھے مارتا بھی تھا، زیادتی بھی کرتا تھا۔ امیہ بن خلف مجھ سے کام بہت لیتا تھا، زیادتیاں بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے ایک ٹھنڈ میں ایک ایسی رات آئی، سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں ایک ایسی رات آئی کہ مجھے بخار آیا ہوا تھا، میرا جسم جھلس رہا تھا، بخار کے تپش سے میرا جسم پورا جل رہا تھا۔ حضرت بلال کہنے لگے میں بستر پہ پڑا تھا، رات کا سناٹا تھا کہ میرا مالک آ گیا، امیہ بن خلف آ گیا، جو لے کر آیا کئی کلو جو، اور لا کر کہنے لگا بلال لے یہ جو لے لے، ان جو کو تجھے آج ہی رات میں پیسنا ہے، صبح تک پیس کر تیار کر کے دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ طبیعت خراب تھی، جسم سارا جھلس رہا تھا، جسم سارا کانپ رہا تھا، سردی کا موسم تھا۔ جناب حضرت بلال حبشی بستر پہ پڑے ہیں، اس نے جو رکھ کے واپس چلا گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میری بدن کی کمزوری نے مجھے اٹھنے نہ دیا، میری حالت نے مجھے اٹھنے نہ دیا، میں بستر پہ پڑا تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور نیند آئی تو میں پھر مجھے ہوش باقی نہ رہا۔ کہتے ہیں رات کے کسی وقت میں میرا مالک پھر آیا، میرے مالک نے آنے کے بعد میں مجھے اٹھایا، اٹھا کر ڈانٹنے لگا، کہنے لگا اے بلال میں نے تجھے کام دیا تو نے کام نہیں کیا، اے بلال تو بڑا کام چور بن گیا ہے، تجھے میں نے کہا تھا جو پیسنے ہیں لیکن تو آرام کر رہا ہے، تو مالکوں کی طرح سو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی جسم بخار میں جھلس رہا ہے، مگر امیہ کہنے لگا او بلال سوتا کس لیے، اٹھ جا تجھے جو پیس کر تیار کرنے ہیں۔ حضرت بلال حبشی اٹھے، اب یہ اس مالک جو امیہ بن خلف تھا کہنے لگا اے بلال اب تک تو میں نے ایسے ہی کہا تھا جو پیسنے ہیں، مگر تو نے میرا حکم نہ مانا، تو نے میری بات نہ مانی۔ اے بلال سن لے، اب تو کام بھی کرے گا اور تجھے سزا بھی ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال اپنا یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ میرا مالک کہنے لگا اے بلال یہ اپنے جسم کا کرتا اتار دے، اپنی قمیص اتار دے، سردی کا موسم تھا، کہنے لگا کپڑے اتار، باہر کھلے میں بیٹھ جا، باہر بیٹھ کر تجھے چکی چلانا ہے، باہر بیٹھ کر تجھے چکی پیسنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال حبشی کیا کرتے، مجبور تھے، غلام تھے، اب غلام آخر کر بھی کیا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کرتا اتار دیا، باہر کھلے میں بیٹھ گئے، جو کو چکی میں ڈالا، چکی چلانے لگے، جو پیسنے لگے، ادھر بلال چکی چلا رہے ہیں، ادھر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت بلال رونے لگے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے میرے مولا آخر یہ کب تک ظلم ہوتے رہیں گے، اے پروردگار آخر یہ سب کچھ کب تک ہوتا رہے گا، اے پروردگار، اے رب لم یزل لا یزال، اے مولا ان مظالم سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ نجات عطا فرما دے۔ ادھر بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو، ادھر انہوں نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی آہٹ محسوس ہوئی، اور جب اس آہٹ کو محسوس کیا حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے جب نظریں اٹھا کے دیکھا، کیا دیکھا، کوئی شخص میری طرف آ رہا ہے، میں نے آنے والے کو جب ذرا غور سے دیکھا اور آنے والا میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا آنے والا کوئی اور نہیں، آنے والا تو آمنہ کا لال آ رہا تھا، مدینے کا سلطان آ رہا تھا، امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، سید کونین آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے بلال کو روتے ہوئے دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت، کسی کا رونا میرے آقا سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے کہ حضور رحمت کونین ہیں، میرے آقا تو رحمت بن کر آئے ہیں، تو پھر حضور کسی کو روتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال کس لیے روتا ہے؟ حضرت بلال حبشی عرض کرنے لگے اے محمد عربی،
اے اللہ کے پیغمبر، روتا اس لیے ہوں کہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، بڑی زیادتیاں کرتا ہے۔ حضور نے دیکھا بلال رات ہے، سردی ہے، اتنی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے تم بیٹھے چکی چلا رہے ہو۔ کہنے لگے حضور کیا کروں، میرے مالک نے مجھے سزا دی ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہے جی، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم